السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25واں روزہ 25واں روزہ اللہ اکبر۔ تاکراتیں تو ہمیں یاد ہے نا، اور انشاءاللہ یاد رہیں گی، اور تاکراتوں کی تلاش بھی، اور وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جو تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، محبت تلاش کا نام ہے، دنیا کی محبت بھی تلاش کا نام ہے۔ مغل بادشاہ جو ہے وہ انگوری باغ میں، یہاں لاہور کے انگوری باغ میں جا رہا تھا، تو اس نے بڑے خوبصورت ہاتھ میں ایسے کبوتر پکڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی بہت قیمتی۔ تو جاتے جاتے اس نے ایک دلربا کو یہ کبوتر ایسے دے دیے۔ اس نے کہا ذرا کبوتر تھامے، مجھے ابا حضور کی طرف سے بلاوا ہے۔ شہزادہ تھا، ولی عہد تھا۔ واپس آیا نا تو دیکھا تو ایک کبوتر نہیں ہے، اور دوسرا کبوتر ہاتھ میں ہے۔ تو پوچھا وہ پہلا کبوتر کہاں گیا؟ اس نے اڑا کے کہا یوں اڑ گیا۔ بس وہی ادا آ گئی، اور ایک تاریخ تاج محل کی لکھی گئی۔ اللہ پاک جل شانہ کو نا اپنی محبتیں اور ادائیں دکھائیں، اور تلاش دکھائیں۔ اور تلاش کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس میرے رب نے یہ شب قدر چھپائی ہی اس لیے ہے کہ میرے عاشقوں کو تلاش ہو۔ عاشق تلاش کرے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تلاش کریں، تلاش مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ تلاش، اللہ کو تلاش پسند ہے۔ نہ مل سکا تو پتہ کیا ہوگا پھر؟ میں قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا، اور حاجیوں سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اور میں ساری عمر حج کی طلب بھی کرتے رہے، اس کی کوشش بھی کرتے رہے، پیسہ جوڑتے رہے، طلب بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، نہ کر سکے۔ میرا رب تلاش کو دیکھتا ہے، سچی طلب کو دیکھتا ہے، کہتے آ حاجیوں میں شامل۔ اللہ کو سچی طلب اور تلاش بڑی پسند ہے۔ گر پڑنا، پھر الجھ کے پھر اٹھ پڑنا، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ وہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ تو اس رات میں، اس دن میں، ان لمحوں میں، ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں ہم نے تلاش بڑھانی ہے، تلاش بڑھانی۔ کیوں؟ ہمیں موت تلاش کر رہی ہے، ہمیں قبر کی تنہائیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی گھڑیاں تلاش کر رہی ہیں، ہمیں وہ سکرات کے لمحات کھینچ تلاش کر، اور اسرائیل ہماری تلاش میں ہے، اسرائیل ہمارے لمحات میں ہے، تلاش میں ہے۔ تو ہماری بھی تلاش ہو رہی ہے، ہم بھی اپنی تلاش کر لیں۔ ان کی تلاش اپنی ہے، ہماری تلاش اپنی ہے، پر ہماری تلاش وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو رنگ و رنگ کر دے، مالا مال کر دے، سرخ روح کر دے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کو تلاش کرے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس رات کو تلاش کرے جو رات سب سے محبوب رات ہے۔ تلاش کرے، اور بہت توجہ سے تلاش کریں۔ اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے؟ ایک بار سورۃ الحاق التکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاق التکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی۔ جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا۔ اور دوسرے لفظوں میں، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ وہ سورۃ الحاق التکاثر سے دوستی کر لے،
بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا، جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا، تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائیں چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں، کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو، اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی۔ پیاز ہر جگہ میسر ہے، ہمارا پیاز تو کچھ نہیں۔ میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے۔ میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے، یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا۔ جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں، اس کے بہت نفع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو ہمیشہ کی طرح قبول فرمائے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، روزے بھی رکھتے جائیں اور ڈرتے بھی جائیں، جس کو کہنا ہے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ کیوں؟ قبولیت کا فکر، یا اللہ دنیا میں ریاکاری دکھاوا، بس مولا تو معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے۔ انشاءاللہ ہماری ان ندامت کے کلمات سے وہ معاف بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔